حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کا پرپوزل دیا ہے. اسی صدر میں ایمپریس مارکیٹ کے پاس ایک بڑی بلڈنگ جو پارکنگ پلازا ہے وہ اس وقت خالی پڑی ہوئی ہے. دیکھیں 2 مہینے کے لیے تو آپ سامان صرف رکھیں گے اور سیٹل ہوں گے، 2 مہینے شروع ہو جائیں گے. تو میں بشیر بھائی کے تعاون سے خود خط لکھوں گا میئر کراچی کو، اور اس میں ان کو یہ پرپوزل دے رہا ہوں کہ فی الفور جو پارکنگ پلازا کی بلڈنگ ہے اس میں ان سب لوگوں کو شفٹ کر دیا جائے. اگر یہاں پر 1 لاکھ اسکوائر فٹ ہے تو وہ 1.5 لاکھ ہی ہے، کم نہیں ہے. ہم سب جا کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے ابھی ان کو کم از کم 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے بزنس سال سے 12 مہینے سے پہلے کم میں نہیں چل پائیں گے. 2 مہینے میں تو آپ کسی کی صرف دکان میں سامان رکھیں گے تو اگلا 2 مہینہ شروع ہو جائے گا، تو وہاں پر پھر لڑائیاں شروع ہوں. اس سے پہلے یہ جو پارکنگ پلازا ایمپریس مارکیٹ پر ہے، اگر یہ کل پلازا کے دکانداروں کو دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میئر کراچی مشاورت کر لیں. یہ بھی کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، بشیر فاروقی صاحب کا پرپوزل ہے. اس سے پہلے ہمارے حاجی رفیق پردیسی بھائی کا پرپوزل موجود ہے کہ کاسٹ ٹو کاسٹ بیسس کے اوپر یہ گل پلازا کو جلد سے جلد بنا سکتے ہیں. چیمبر کو میں نے کہا ہے کہ آپ کمیٹی بنا کے جتنے کراچی کے پلازا ہیں پورے سندھ میں، دیکھیں اب کوئی جان نہ جائے، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. جو چلی گئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. ان کے والدین سے ہم معافی مانگتے ہیں، اس کے معافی کے طلبگار ہیں. کوتاہیاں میں نے کہا سب سے ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جلدی آ گیا، کوئی دیر سے پہنچا، سب کے سب یہی چاہتے تھے کہ آگ بجھ جائے. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ 3 دن بعد بجھی خود بخود. یہ آپ دیکھیں نا 3 دن، یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ دنیا کے کسی ایس او پی میں شمار نہیں ہوتا کہ آپ ایک لگی آگ کو 3 دن. میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے انتظامیہ نے جان کر کے کی ہے، نہیں، بالکل نہیں. ہمارا سسٹم کہاں خراب ہے اسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہماری اس میں کوتاہی کہاں ہے؟ مٹیریل نہیں تھا، مینجمنٹ نہیں تھی، وہاں پر جو ضرورت کا سامان تھا وہ نہیں تھا. یہ اس لیے کہ آئندہ وہ سامان موجود ہو. میں نے ریسکیو 1112 کو فون کیا، بریگیڈیئر طارق صاحب کو. میں نے کہا وہ کہاں ہیں یونیفارم والے آپ کے لوگ جو اندر گھسے ہیں؟ دیکھیں نا اندر سے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. جی نماز پڑھ لیجیے جس کو پڑھنی. تو جو لوگ، جو کام جن کا ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے. جس ادارے کے پاس چیزیں نہیں ہیں انہیں وہ چیزیں ایکوپمنٹ خریدنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو ہے، میں کہتا ہوں چیمبر کے ساتھ آپ رابطہ کریں، آپ ان کو بہترین قسم کا ایکوپمنٹ امپورٹ کرا کے دیں. پیسے سے حکومت دے، نہیں دیتی وفاق سے ہم دلائیں گے، ایف بی آر سے دلائیں گے. آپ کو پتہ ہے جب کووڈ آیا تو یو ایس کے اندر جو ٹیکس لیے جاتے ہیں وہ ریفنڈ کیے جاتے ہیں. پھر اگر گل پلازا نے 10 سالوں میں جو ٹیکس دیا ہے اس کے پیسے سے آپ اس کے دکانداروں کی مدد کر سکتے ہیں. اربوں روپے. دیکھیں نا آپ کو صرف ریفنڈ دینا ہے، جس کا ہے اس کو آج ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بھی ہم وفاق کو خط لکھیں گے، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. دیکھیں میں بات بڑے دل سے کر رہا ہوں. مجھے کوئی اس وقت پرواہ نہیں تھی کہ لوگ مجھ پہ مشتعل ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بلڈنگ کا ٹکڑا مجھ پہ گر جائے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یہ گواہیں 2 بار انہوں نے مجھے کھینچ کے ہٹایا کہ یہاں سے ہٹے، اوپر سے جنریٹر گر رہے ہیں. ہم وہیں کھڑے تھے جو اسپاٹ پہ کام ہو رہا تھا. ایک گاڑی ٹرک کے لیے ہم نے فون کیے، وہاں کھڑے ہو کے میں نے 35 ٹیلی فون کالز کی، 35. اور میں نے جیسے کہا کہ 2 دن سے میں نہیں سویا، کیونکہ مجھے اپنے بچے نظر آ رہے تھے. میں سوچ رہا تھا میری فیملی بھی اندر ہو سکتی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کی فیملیز ہیں وہ بھی ہماری فیملیز ہیں نا. جو اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، جو لوگ آتے تھے اور مجھے کان پہ فون لگا دیتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے نکال لیں باہر. وہ کانوں میں سنی ہے میں نے، کیونکہ میں جس ٹائم پر پہنچا ہوں اس وقت یہ معاملات اندر پیک پر تھے، لیکن لوگ زندہ تھے اندر. لیکن جس طرح باقی لوگ بے بس تھے، مجبور تھے، میں نے وہ ماؤں کی آنکھوں میں آنسو گرتے دیکھے لڑیوں کی طرح.
وہ میاں وہ کہتا ہے میں موٹر سائیکل لگانے گیا تھا، پارکنگ نہیں تھی، اور میری بیوی حاملہ ہے 7 سے 8 مہینے کی، نہیں آئی واپس۔ بھائی یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس پہ ہمیں آنکھیں اور کان کھولنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں وہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ آئندہ نہ ہو۔ بتائیں کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف سانحوں پر بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں، معاوضے کی بات کرتے ہیں، غلطی کی بات کرتے ہیں، کمیٹی کی بات کرتے ہیں، انسپیکشن کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ فائل بند ہو جاتی ہے۔ یہ فائل بند نہیں ہوگی، اب یہ نہیں بند ہوگی، یہ بند نہیں ہوگی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اگر یہ فائل بند ہوئی تو پھر سیاست ختم کر دینی چاہیے، میں تو کم از کم ریزائن دے کے چلا جاؤں گا، خدا کی قسم۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، جو عذاب اللہ ہمیں دے گا نا قبر میں، کہ تمہیں منصبوں پہ بٹھایا تھا، تم لوگوں کی جانوں سے کھیلتے رہے ہو، کیسا ہے یار یہ؟ آپ کے اپنے اوپر رکھ کے سوچو بھائی، اگر آپ کی فیملی کے ممبرز اندر ہوتے، چیخ رہے ہوتے اور آپ باہر کھڑے ہوتے، پاگل ہو جاتے، آپ دیواروں سے سر مار دیتے۔ میں جانتا ہوں، میں نے لوگوں کو پیار کر کر کے سینوں سے لگایا ہوا، ان کو ٹھنڈا کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہم نکال لیں گے، لیکن یہ چیخیں، یہ پکاریں میری 2 دن سے میرے دماغوں میں گونج رہی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور ہم بے بس کیوں ہیں؟ یہ شہر کراچی یتیم تو نہیں ہے، مجھ سمیت آپ سب جو بیٹھے ہیں، اس ملک کا 70% ٹیکس یہ شہر دیتا ہے، اور صوبے کا 95%۔ ہاں پھر تو کیا کیا ہے؟ کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، تو میں مجبور کیوں ہوں؟ میں کیوں ایسے ہاتھ پھیلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں کمزور ہوں، میں کما کے دے رہا ہوں، میں کمانے میں مصروف ہوں، اس لیے میری داد رساسی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ جو ادارے وہاں کام کر رہے تھے، کوشش سب نے کی، لیکن یہ ایسی کوشش تھی جو میں کر رہا تھا۔ ایک کوشش وہ ہوتی ہے جو پروفیشنل ادارہ فلی ایکوپڈ ہو، اس کے پاس سامان ہو، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، اس کا رزلٹ کچھ اور آتا ہے۔ تو کسی کی کوشش پر کوئی میں نے انگلی نہیں اٹھائی، چاہے فائر بریگیڈ کے لوگ تھے، شہادت